subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی اردو میڈیم، یہ انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی، اس کے بھارتی سماج کا تعارف، اس کا دوسرا ویڈیو ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں، گزشتہ سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے اسلام۔ بھارت میں اسلام مذہب 8ویں صدی عیسوی میں آیا۔ اس مذہب کے اثرات کافی بعد میں محسوس کیے گئے۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح ہی اسلام بھی توحید کے نظریے پر قائم ہے، جس کا عقیدہ اور مرکز مقدس قرآن شریف ہے۔ اسلام میں 5 اہم ارکان مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اہم ارکان میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن صوم یعنی روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ اور 5واں رکن حج ہے۔ ان ارکان پر ہر مسلمان کا ایمان و یقین رکھنا لازم ہے۔ اب دیکھیے، مذہب اسلام کی آمد بھارت میں 8ویں صدی عیسوی میں زمینی طریقے سے ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ملابار کے ساحل پہ کئی عرب تاجر آتے تھے اور ان کے توسط سے بھی بھارت میں اسلام پہنچ گیا تھا۔ اسلام کے 5 ارکان: حج، زکوٰۃ، صوم یعنی روزہ، صلاۃ یعنی نماز، شہادت یعنی توحید۔ پہلے 3 ارکان سبھی مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب سبھی پر فرض ہے، لیکن بعد کے 2 ارکان زکوٰۃ اور حج استطاعت رکھنے والے مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور میں اسلامی تعلیمات دور دور تک پھیل گئی۔ متعدد حکمرانوں نے اس مذہب کی اشاعت کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ دہلی سلطنت ایک اسلامی سلطنت تھی جس نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر تقریباً 320 سال یعنی 1206 سے 1526 تک 5 سلطنتوں نے حکومت کی۔ اب دیکھیے، سلطنت کال جو ہے دہلی سلطنت کا، اس دوران یہ پورے بھارت میں مسلمانوں کی جو حکومت قائم تھی، اس دوران اسلام کی ترویج و اشاعت کی کوششیں کی گئی تھی۔ پہلا ہے مملوک سلطنت یعنی سلطنت غلامان، دوسرا خلجی سلطنت بانی جلال الدین فیروز شاہ خلجی، تیسرا تغلق سلطنت بانی محمد بن تغلق، چوتھا سید سلطنت یا اس کے بانی تھے بانی سید خضر خان، اور اس کے بعد 5واں ہے لودھی سلطنت، اس کے بانی ہیں بانی بہلول خان لودھی۔ اکبر کی حکمرانی کے دوران انہوں نے اخلاقی اقلیت پر مبنی ایک مذہب کا آغاز کیا جسے دین الہی کہتے ہیں۔ یہ تمام مذاہب کی تراکیب تھی اور اکابر کے فلسفہ آفاقی رواداری پر مبنی تھی۔ مختلف مذہبی کتابوں کی مقدس باتوں پر مشتمل ایسا مذہب تھا جس میں نہ کوئی رسومات، نہ کوئی عقیدہ اور نہ ہی کوئی کتابیں تھیں۔ سبھی مذہب کے لوگوں کو بنا کسی تفریق اس مذہب کو چننے کی آزادی تھی۔ اگلا ہے سکھ مذہب۔ سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابھرا تھا اور اس کی بنیاد گرو نانک نے 1469 سے 1539 نے رکھی تھی۔ ہندو مذہب، جین مذہب اور بدھ مذہب کی طرح ہی سکھوں نے بھی کرم کے نظریے کی تبلیغ کی۔ سکھ مذہب پنجاب یعنی شمالی ہندوستان میں پھل پھول رہا تھا اور بڑی حد تک وہاں موجود تھا۔ اس نے ذات پات پر مشتمل معاشرتی درجہ بندی کو مسترد کر دیا۔ اس نے مذہبی عبادت اور زندگی کے دیگر شعبوں میں تمام افراد کی برابری کی حمایت کی۔ اس کے گروؤں کی تعلیمات سکھوں کے عقیدے کو تشکیل دیتی ہے اور ان کا مقدس ادب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ اب دیکھیے، سکھ مذہب کی بنیاد تو گرو نانک جی نے ڈالی تھی، لیکن یہ بھارت کے شمالی حصے تک ہی محدود رہا، خصوصاً پنجاب تک، اور ان کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ سکھ مذہب میں 5 چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہے جسے 5 کا کہتے ہیں، جیسے کہ کرپان، کچھیرا، کچا، کیش، کڑا اور کنگھا۔ کرپان ایک قسم کی دراتی ہوتی ہے، کچھیرا کچا یعنی کہ جو انڈر گارمنٹ پہنتے ہیں وہ ہے، کیش یعنی بال بڑھانا، کڑا یعنی ہاتھ میں کڑا پہننا، اور کنگھا یہ ان کے کچھ اہم حصے، ان کی اہمیت ہے۔
گرو کا لنگر باورچی خانے کے لیے پنجابی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے بانی گرو نے 16ویں صدی عیسوی میں قائم کیا تھا۔ یہ خیرات مساوات کی انوکھی علامت ہے، جس کو ذات پات، نسل، عمر، صنف یا معاشرتی حیثیت سے قطع نظر تمام لوگوں کو مفت سبزی خور کھانا فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ عام سکھ گردواروں میں اس طرح کے لنگر چلائے جاتے ہیں، جہاں سکھ رضاکار اپنی خدمات سبھی عقیدت مندوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سکھوں کے گرودواروں میں اکثر لنگر چلا کرتے ہیں جو غریبوں کو مفت میں کھانا دیتے ہیں۔ بھکتی تحریک۔ ہندو مذہب میں مذہبی اصلاح لانے کی خاطر بھکتی تحریک قرون وسطیٰ دور میں شروع کی گئی۔ 13ویں صدی عیسوی میں سنت گیانیشور نے اس تحریک کی شروعات کی تھی۔ اب یہ دیکھیے، گیانیشور کہاں کی ہے؟ یہ پنڈھرپور یعنی مہاراشٹر کے سولاپور ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ پنڈھرپور میں وٹھوبا کا مندر اس تحریک کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اس تحریک نے ذات پات کے نظام کو مسترد کر دیا اور حد سے زیادہ رسم و رواج کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عبادت میں سادگی کی حمایت کی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ عقیدت سے بھری گائیکی اور بار بار خدا کا نام لینا اس تحریک کا مقصد تھا۔ یعنی بھکتی تحریک جو ہے یہ جنوبی بھارت میں خاص طور پر مہاراشٹر میں سنت گیانیشور کی طرف سے شروعات کی گئی تھی، جبکہ نرسنگھ مہتا جو ہے انہوں نے گجرات میں اور شمالی بھارت میں خصوصاً یو پی میں، اتر پردیش میں سنت کبیر، اور مدھیہ پردیش اور راجستھان کے علاقوں میں میرا بائی اس طریقے سے اس تحریک کے روح رواں تھے۔ تصوف نے انسانیت کے اتحاد کی بھی تبلیغ کی اور خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں کا دعویٰ کیا۔ کبیر اور رحیم گرو نانک کے سلسلے میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کبیر یہ سنت کبیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور رحیم یہ عبد الرحیم خانہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو اکبر کے 9 رتنوں میں سے تھے۔ رحیم نے مذہب کی بیرونی مشاہدات جیسی رسومات، توہم پرستی، طور طریقوں، بت پرستی اور زیارت کی مذمت کی۔ گرو نانک نے ذات پات کے نظام، رسم و رواج اور بت پرستی کو ترک کر دیا۔ بھارتی سماج میں عورتوں کی حیثیت۔ مذہبی صحیفوں کے ساتھ ساتھ تاریخی مطالعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ اس دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا، یعنی عورتوں کی تعلیمات پر توجہ دی جاتی تھی۔ خواتین کو بھی وید اور ویدنگاس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گروکل میں داخل ہونے سے پہلے اپنینا سیریمنی یعنی اپنینا کی رسم انجام دی جاتی تھی۔ رگ وید نے تعلیم یافتہ خواتین کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین 2 قسموں میں تقسیم تھی۔ ایک تو ساد یا ودھوا سدھیادھو، وہ عورتیں جنہوں نے اپنی تعلیم شادی سے پہلے تک جاری رکھی تھی، انہیں سدھیادھو کہتے تھے۔ اور دوسری قسم برہموانی، یہ برہمیادنیس جو تھی، وہ خواتین جو کبھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ ساری عمر تعلیم حاصل کرتے رہتی تھی، لیکن بعد میں خواتین کو بھی وید رسموں تک، مذہبی گانوں اور نظموں تک ہی محدود کر دیا گیا۔ کچھ قابل ذکر ویدک اور اپنشد خاتون اسکالروں میں اپالا، اندرانی، گھوشا، لوپامدرا، گارگی اور میتری وغیرہ تھیں۔ یہ یاد رکھیے، اندرانی، گھوشا، لوپامدرا، گارگی اور میتری۔ اس دور میں عورتوں کو شادی کے لیے آزادی تھی کہ وہ اپنی پسند کا جوڑا کا انتخاب کر سکے۔ اپنشد میں انولوما اور پراتیلوما شادی کا ذکر موجود ہے۔ بعد کے ویدک دور میں ذات پات کا نظام اور برہمن کی بالادستی مضبوط ہو گئی اور ذات پات کا نظام مزید سخت ہو گیا۔ وارنا سسٹم یعنی ورن آشرم یا وارنا نظام ذات کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔ عورتیں مظلوم ہو گئی، عورتوں کی تعلیم پر روک لگا دی گئی اور اپنینا کی رسم بھی روک دی گئی۔ اس کی جگہ شادی یعنی وواہ نے لے لی۔ جین مذہب میں عورتوں کا مقام۔
جین مذہبی مساوات کا مذہب تمام جانداروں کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، خواتین کی بھی آزادی کی وکالت کرتا ہے۔ جین مذہب کے دو فرقوں دگمبر اور شویتامبر اس معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ شویتامبر فرقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بہت ساری ممتاز خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 16 ستی یعنی نیک عورتیں مثالی مذہبی خواتین کو اجاگر کرتی ہیں، جو جین خواتین کے لیے مثالی ہیں۔ جین خانقاہوں میں راہبہ خواتین کی انتہائی سخت قوانین موجود ہوتے ہیں، یعنی جین مذہب میں نیک عورتیں جو ہے 16 ستی کہلاتی ہے، اور دگمبر اور شویتامبر دونوں میں اس کے مختلف آرا ہیں۔ اب خانقاہوں میں بھی کئی مرتبہ راہبہ خواتین رہتی ہے اور ان کے انتہائی سخت قوانین رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیرتھنکروں کی مال لوگوں کو بھی دولت اور صحت جیسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی احتراماً پوجا کی جاتی تھی۔ متعدد جین خواتین نے رسم ستی کا خاتمہ، خواتین کی غلامی کا دائی نظام اور جانوروں کی قربانیوں کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دگمبر جین لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اوریانیت آزادی کی راہ میں ایک لازمی عنصر ہے۔ خود وردھمان مہاویر نے اس بات کی وکالت کی ہے۔ بدھ مذہب میں عورتوں کا مقام۔ گوتم بدھ نے عورتوں کو خانقاہوں میں شریک ہونے اور دیگر امور میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی، اور مختلف مکاتب فکر اور روایات خواتین کی روحانی کامیابیوں کے لیے ضروری تھی۔ یعنی کہ بدھ مذہب میں، یا جسے آپ بدھ مت کہتے ہیں، اس میں بھی جین مذہب کی طرح ہی عورتوں کو خانقاہوں میں شریک ہونے کی آزادی ہوتی تھی۔ بھکشوؤں کے ساتھ ساتھ بھکشونی کا بھی کام کرتے تھے، خاص طور پر خواتین میں۔ امکانات کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بدھ مذہب کے نظریات خواتین اور مردوں کے مابین کوئی فرق نہیں رکھتے، کیونکہ ہر ایک جنس، جنسیت یا عمر، بڑھاپا، بیماری اور اموات جیسی شرائط سے گزرتا ہے۔ اس طرح تکلیف اور لاقانونیت سب پر لاگو ہوتی ہے۔ اگرچہ ابتدائی بدھ مت کے متنوں میں کہا گیا ہے کہ خواتین اور روشن خیالی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ونائے پٹکا، یہ تریپٹکا کا ایک حصہ ہے، ونائے پٹکا میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی بھی خواتین بدھا نہیں ہو سکتی، لیکن سنگھا میں خواتین کو بھکشونی مقرر کیا گیا تھا۔ یعنی خواتین بدھا نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بھکشونی بن سکتی ہے۔ امید آپ کو ہمارا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ گوتم بدھ نے بیٹیوں کے تعلق سے اپنا مثبت نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پریشانی اور ناامیدی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ گھریلو معاملات میں عورتوں کو مردوں کا متبادل سمجھا جاتا تھا۔ گوتم بدھ نے عورتوں کی ذہانت کو بھانپ لیا تھا اور انہیں بھکشونی سنگھوں میں بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھی۔ اب قابل ذکر بھکشونی میں دھاتا دتوتا یعنی دھما دینا اور کھیما اور اپلو انا تھی۔ بیوہ کی شادی جس کی ویدک دور میں اجازت تھی اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ عورتوں کو خاندانی وراثت سے باہر کر دیا گیا تھا۔ ستی، پردے کا نظام اور دیوداسی کا نظام بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھیے اس میں بدھ مت میں عورتوں کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئی، اور اسی لحاظ سے بدھ مت میں عورتوں کو مردوں کا متبادل گھر کے اندر سمجھا جانے لگا۔